بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ضلع ناروال میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں بہت سارے مشائخ اور نام نہاد علماء کرام اکٹھے ہوئے، اور اس میں بالخصوص ایک عظیم شخصیت کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور ان کے خلاف ایک خود ساختہ فتویٰ جو کہ شرعی تمام جزیات کے لحاظ سے بالکل ناقابل قبول ہے وہ بیان کیا گیا، اور جس موصوف کو وہ فتویٰ پڑھ کر سنانے کے لیے دعوت دی گئی، میں ان کے ماضی کے لحاظ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موصوف مفتی جمیل صدیقی صاحب کے نام سے معروف ہیں، جنہوں نے اس مسئلہ کے آغاز میں جب یہ مسئلہ اچھالا گیا اور اس طرح فتنہ کھڑا کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ 16 جون کو ہمارے ایک ساتھی کو فون کیا کہ جو موقف قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا ہے وہی موقف میرا ہے، اور جس جگہ پر بھی آپ مجھے بلائیں گے عدالت میں یا کسی اور جگہ پر مفتیان کی میٹنگ میں، تو میں اس موقف کو برسر عام لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور ثابت کروں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ حضرت صاحب اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کی ایک سابقہ مثال بھی ہے کہ جب مسئلہ نبوت کا یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی ان کا ایک کلپ سعید اسد صاحب کی حمایت میں آیا تھا اور ایک کلپ ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں آیا تھا۔ اسی طرح ان حضرت صاحب نے اس فون کال کے 3 سے 4 روز بعد اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو گئے کہ جو قبلہ قائد محترم کے خلاف بلکہ عقائد اہل سنت کے خلاف اس وقت ایک فتنہ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب کسی کا فون سن کر اس پر آگے سے ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ وہ فون چاہے کسی شاہ صاحب کا ہو یا دیگر کسی فرد کا، یہ فوراً ڈر جاتے ہیں۔ تو کل جس طرح بڑی شد و مد کے ساتھ یہ حضرت فتویٰ پڑھ کے سنا رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے، انبار بیان کر رہے تھے کہ بڑے انبار ہیں دلائل کے، اس میں حضرت صاحب نے وہ جو عبارت پڑھی وہ وہاں کے باقی مقررین کے بیان کرنے کے مطابق تقریباً 12 مفتیان کرام کی تصدیق شدہ عبارت تھی، اور یہ حضرت صاحب پڑھ کے سنانے لگے تو ان سے 3 مرتبہ وہ لفظ غلط پڑھا گیا۔ تو میں صرف علماء اہل سنت صحیح العقیدہ سے یہ بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، جس شخص کی یہ علمی حیثیت ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کر عبارت نہیں پڑھ سکتا اور اس کا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتا، اسے کس نے حق دیا ہے کہ وہ اہل سنت سے ایک عظیم فرد کو خارج قرار دے اور ان پر اس طرح کی زبان درازی کرے؟ یہ میرا سوال ہے تمام علماء اہل سنت سے۔ اس مسئلہ میں آپ ضرور رہنمائی فرمائیں، اور وہ حضرت موصوف بھی اس بارے میں خود سوچے کہ وہ کن کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔